عقیدہ ختم نبوت اتنی بڑی بنیاد اپنے اندر رکھتا ہے، اتنی بڑی گہرائی اپنے اندر رکھتا ہے، یقین مانیے وہ الفاظ میں آپ اور ہم بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم 100 سے زائد آیات تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے جمع کر دی ہیں ختم نبوت کامل میں، 100 سے زائد آیات، جن آیات میں رسول اللہ کی ختم نبوت اشارتاً کنایتاً یا صراحتاً بیان ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی 200 سے زائد احادیث اس پر شاہد عدل ہیں۔ اور آج تو میڈیا کا دور ہے، قادیانی فتنہ یوں منہ کھول کے بیٹھا ہے، سر پہ پگڑی، منہ پہ داڑھی، جبے اور دستار میں انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، سنو، آپ تاجر ہو یا آپ مالدار ہو، آپ کو رب نے توفیق دی ہے کہ آپ اپنی بیٹی اور بیٹے کو یہ ٹچ موبائل لے کر دیتے ہیں، اس میں انٹرنیٹ آن کر کے دیتے ہیں، تو تمہاری غیرت کا امتحان ہے کہ کل تمہارا بچہ آئی ڈی بنا کر جب میدان عمل میں اترے گا تو اس کا قادیانیوں سے واسطہ پڑے گا۔ اگر تم موبائل لے کر دیتے ہو تو ختم نبوت کورس بھی کرا لو۔ اگر تم اسے آئی ڈی بنانے کی اجازت دیتے ہو اپنے بچے اور بچی کو تو اسے ختم نبوت کی کم از کم بنیادی ضرورتیں سمجھا دو، تاکہ اس کے ایمان پہ کل اس کا فیس بک فرینڈ ڈاکہ نہ ڈالے۔ یہ یاد رکھنا، ادھر سے منہ کھول کے بیٹھے نہیں جانتے لڑکے کہ وہ کون ہے، وہ سمجھیں گے کوئی دین کی بات کرنے والا ہے۔ میرے پاس ایک کارگزاریوں کی لسٹ موجود ہے کہ کتنے بندے اس عقیدہ ختم نبوت پر قادیانی وار کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم سے ٹچ ہوئے تو ہم نے واپس لیا۔ ایک لائن موجود ہے۔ آپ کہیں گے کہاں ہوتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھے۔ بابا، آپ جیسی شکلوں والے، آپ جیسی تصویر لگا کر، پروفائل پکچر لگا کر تمہارے فرینڈ لسٹ میں موجود ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھے ہیں نا تو کم از کم کوئی 3 دن کا کورس تو کر لیں۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان حضرات سے کوئی دن میں آدھا گھنٹہ لے لیں، کوئی ختم نبوت کی سوجھ بوجھ رکھ لیں۔ قادیانیت چھوٹا موٹے فتنے کا نام نہیں ہے، قادیانی اتنے بڑے فتنے کا نام ہے۔ میں آپ کے سامنے کارگزاریاں رکھوں، آپ حیران ہو جاؤ۔ میرے دوستو، قادیانیت یہ نہ سمجھیں کہ 1974 میں کافر اقلیت قرار آ گئی تو بس ختم ہو گیا، جی نہیں۔ اصل کام تو اس کے کافر اقلیت قرار آنے کے بعد شروع ہوا ہے کہ اس قانون پر پہرہ داری کیسے کی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اسی لیے میں آپ کے دلوں میں ایک تحریک پیدا کرنے آیا ہوں تاکہ ہم اپنے حصے کا کام کرنا جانیں۔ اس میں نہ کوئی خطابت کے جوہر ہے، نہ نعت خوانی کی آوازیں ہیں۔ اس کو ایمانداری سمجھ کے سنیں اور اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔